اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. المسئلۃ الخامسۃ مقدمات الحکمۃ. لما ثبت ان الالفاظ موضوعۃ لذات المعانی لا للمعانی بما ہی مطلقۃ فلا بد من اثبات ان المقصود من اللفظ هو المطلق الى آخرہ. سلسلہ گفتگو ہمارا مطلق اور مقید میں جاری و ساری ہے. آج جس ذیلی عنوان سے ہم بحث کر رہے ہیں وہ مقدمات حکمت کی بحث ہے. چھوٹا سا ایک مقدمہ سنے تاکہ ہمارے مطلب کا آگے باب کھل جائے. اس سے پہلے ہم نے دو نظریے بیان کیے. ایک قدماء کا نظریہ تھا کہ مطلق کسے کہتے ہیں، اور ایک متاخرین کا نظریہ تھا. قدماء حضرات نے کہا کہ بھائی مطلق کا یہ اسماء اجناس جو ہے، اسماء اجناس موضوع ہے، ان کو وضع کیا گیا ہے کس کے لیے؟ معانی مطلقہ کے لیے. ٹھیک. جبکہ متاخرین نے کہا تھا کہ نہیں، معانی مطلقہ اطلاق جزء موضوع ہو یا قید موضوع ہو، اس طرح نہیں ہے. اگر ہم متقدمین کے نظریے کی طرف آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی متقدمین نے یہ کہا ہے کہ مثلا لفظ اسد ہے، لفظ اسامہ ہے، اس کا موضوع معانی مطلق ہے. اور اگر ہم چاہ رہے ہیں یا متکلم چاہتا ہے کہ اس کو اپنے جمیع معانی میں ہم استعمال کریں، ٹھیک، متکلم کا یہ ارادہ ہے، تو آیا جمیع میں استعمال کرنے کے لیے لفظ کے علاوہ اور کسی زائد چیز کی اسے ضرورت ہے؟ نہیں. متقدمین کے نظریے کے حساب سے ضرورت نہیں ہے. یہ اطلاق خود ہمیں لفظ میں سمجھ میں آ رہا ہے اور کسی چیز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر ہم آ جائیں دوسرے نظریے پر، کس کا؟ جو متاخرین کا نظریہ ہے کہ اطلاق موضوع کا حصہ نہیں ہے، معنی موضوع کا حصہ نہیں ہے، معنی موضوع ذات المعنی ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں یا ایھا المتکلم کہ اس موضوع، یہ جو معنی ہے، اس کے جمیع افراد اور اطوار کو یہ آپ کا حکم شامل ہو جائے، کیونکہ حکم موضوع پر لگا رہے ہیں اور موضوع کے آگے جو ہے نا وہ افراد ہیں، اس کے اندر جو ہے نا عموم اور شمول کو آپ چاہتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ ایک اور کام کریں جس کو ہم قرینے کا نام لے کے آ رہے ہیں. قرینہ خاص لے کے آئیں، جس قرینہ خاص کی برکت سے یہ حکم جمیع موضوع کو شامل ہو جائے، یا قرینہ عام لے کے آئیں جس کی برکت سے یہ حکم تمام موضوع کو شامل ہو. لہذا متاخرین محتاج ہیں اس عمومیت کے لیے، حکم کو شمولیت دینے کے لیے یا تو قرینہ خاص لے کے آئیں یا جو ہے وہ قرینہ عام لے کے آئیں. قرینہ خاص تو ہر جملے کا الگ ہے، اس کی جو ہے نا وہ عمومی کوئی بحث نہیں ہوتی. لہذا ہم بحث کریں گے قرینہ عام سے، اور قرینہ عام کا نام دوسرا جو نام ہے اس کو مقدمات حکمت سے تعبیر کرتے ہیں. تو خلاصہ یہ ہوا کہ متاخرین حضرات حکم کو عموم اور شمول کے عنوان سے پیش کرنے کے لیے محتاج ہیں مقدمات حکمت کی طرف، تاکہ اطلاق ثابت ہو جائے. یہ ہو گیا تھا مقدمہ. اس کو ہم نے کہا تھا یہ مقدمات حکمت سے تعبیر ہے. معروف یہ ہے، مشہور یہ ہے کہ مقدمات حکمت 3 ہے. تعداد کے اعتبار سے یہ مقدمے جن کو متوفر ہونا چاہیے اطلاق کو ثابت کرنے کے لیے وہ 3 ہیں. البتہ 2 کا مصنف اضافہ کریں گے کہ ملا کے ٹوٹل 5 ہو جائیں گے، اور خود بھی مصنف اس بات کے قائل ہیں کہ مقدمات حکمت 3 نہیں ہے بلکہ 5 ہے. مشہور سے ذرا یہاں پر تھوڑا سا جدا ہو جاتے ہیں. واضح ہے، آسان مطلب ہے. ان میں سے جو پہلا مقدمہ ہے ہم پڑھ چکے ہیں. پہلا مقدمہ یہ ہے کہ
جہاں پر آپ اطلاق ثابت کرنا چاہ رہے ہیں وہ مورد ایسا ہو کہ جہاں پر اطلاق اور تقیید ممکن ہو. اطلاق اور تقیید ممکن ہو یعنی تقیید ممکن ہو، اصل میں ہم یوں کہتے ہیں وہ مورد اطلاق ہو، یعنی وہاں پر تقیید ممکن ہو تو پھر آپ اطلاق کو ثابت کر سکتے ہیں. تو پہلا مقدمہ امکان الاطلاق و تقیید فی ذاک المورد التی انت تجری الحکم علی الموضوع بشکل عام. پہلا مقدمہ یہ ہو گیا. دوسرا مقدمہ، اس کی جو چھوٹی موٹی تفصیل ہم عبارت میں بیان کریں گے. دوسرا یہ ہے کہ متکلم نے کوئی قرینہ نصب نہ کیا ہو، متکلم نے کوئی قرینہ نصب نہ کیا ہو، نہ قرینہ متصلہ ہو. اگر قرینہ متصلہ ہوگا تو کلام کا ظہور اطلاق میں ہوگا ہی نہیں، اسی قرینے کی برکت سے خاص ہو جائے گا. اور نہ ہی قرینہ منفصلہ ہو. قرینہ منفصلہ ہوگا، مقید منفصل ہوگا تو اس صورت میں اگرچہ عام کے لیے اطلاق کے لیے، عام سے مراد یہ اطلاق ہے، ظہور بدوی تو ہو جائے گا لیکن منتہا وہ حجت نہیں ہوگا، چونکہ قرینہ کہہ رہا ہے کہ یہ ظہور حجت نہیں ہے، وہ والا ظہور حجت ہے. واضح ہے. تو لہذا عدم نصب قرینہ بھی ایک مقدمہ ہے اس بات اطلاق کے لیے. دو ہو گئے، تفصیل انشاءاللہ عبارت میں. تیسرا جو ہے وہ جو سب سے اہم ہے حقیقت میں وہ یہ ہے کہ اطلاق کو ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس بات کو احراز کریں. مصنف نے یہ تعبیر پیش نہیں کی ہے، ہم آ کے بیان کرتے ہیں. اس کو احراز کریں اور اس بات کریں کہ متکلم مقام بیان میں ہے. مقام بیان میں ثابت کریں پھر جو ہے نا اطلاق ثابت ہوگا. اگر متکلم مقام بیان میں نہیں ہے یعنی مقام احمال میں ہے، اور احمال کی پھر جو آگے غیر مقام بیان کی چند صورت عبارت میں بیان کریں گے انشاءاللہ، تو پھر اس صورت میں بھی اطلاق ثابت نہیں ہوگا. واضح ہے. اس کو دیکھیں اور عبارت میں جو ہے نا وہ باقی نکات کو دیکھیں گے. المسألۃ الخامسۃ مقدمات الحکمت. لما ثبت، جب یہ بات ثابت ہو چکی کہ کون سی، ان الالفاظ موضوعۃ لذات المعانی، کہ الفاظ یعنی الفاظ اجناس جو ہیں یہ ذات معنی کے لیے وضع ہوئے ہیں، لا للمعانی بما ہی مطلقہ، نہ کہ ان معانی کے لیے کہ جس کے اندر اطلاق جزء موضوع ہے. میرا ترجمہ یعنی مقدمین کہ ہم نظرے کی قائل نہیں. فلا بد فی اثبات ان المقصود من اللفظ هو المطلق. کہتے ہیں کہ پھر ضروری ہے کہ اگر لفظ سے مقصود مطلق ہو، ٹھیک، اس کو ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے، کیا ضروری ہے کہ آپ ثابت کریں کہ لفظ مطلق ہے. فلا بد فی اثبات، اس بات کو ثابت کرنا ضروری ہے کہ ان المقصود من اللفظ هو المطلق. اگر آپ کا لفظ سے مقصود مطلق ہے تو اس کو ثابت کرنا ضروری ہے. عبارت یوں ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ لفظ سے مطلق مراد لے لیں، مقصود لے لیں، تو ضروری کیا ہے؟ اثبات ذالک، اس بات کریں گے اس بات کو. کیوں؟ اگر آپ کا مقصود ہے کہ لتسریۃ الحکم الی تمام الافراد والمصادق، تاکہ آپ حکم کو سرایت کریں تمام افراد اور تمام مصادق کے موضوع کے لیے، تو فلا بد فی اثبات ان المقصود فلا فلا من قرینۃ خاصۃ. یہ جو اثبات ہوگا، یہ من کو متعلق کریں کہ یہ جو اثبات ہوگا، کون سا اثبات ہوگا؟ کہ مقصود لفظ سے لفظ مطلق ہے. یہ جو اثبات ہوگا کس کی برکت سے ہوگا؟ من قرینۃ خاصۃ. من متعلق ہے اس بات کے، اس بات کریں گے قرینہ خاصہ کے ذریعے. قرینہ خاصہ کیا ہوتا مطلب؟ بس مثال کے طور پہ ہم مثال ایک پیش کرتے ہیں کہ قرینہ خاصہ کی مولانا نے جو ہے نا وہ بیان کر رہے تھے. مولانا نے کہا کہ علماء امامیہ جو ہے نا واقعی عادل ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں، اس طرح کر کے، اور پھر کہا اکرم العلماء. پھر جب کہا اکرم العلماء تو یہاں پر جو ہے نا وہ یہ قرینہ خاص موجود ہے. چونکہ قرینہ مقالیہ جو ہوتا ہے، سیاق الکلام بھی جو ہوتا ہے ایک قسم کا قرینہ ہوتا ہے اور خاص قرینہ ہوتا ہے. اس وجہ سے ہم کہیں گے یہاں علماء سے مراد جو ہے نا وہ لفظ سے مطلق لفظ ہے. واضح ہے. تو لہٰذا یہاں پر ہم کہیں گے یہ قرینہ خاص ہے. جی نہیں، اس کو دوسری جگہ سے نہ دیکھیں، اس کو یوں کھولیں. چلے میں اس کو اور کھولتا ہوں. مثلا مولانا نے کہا اکرم العلماء، ٹھیک ہے، الامامیہ. تو آپ چاہتے ہیں کہ علماء امامیہ کے جتنے بھی فرد ہیں اس کو یہ حکم شامل ہو. اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ علماء کو ثابت کرنا پڑے گا. لفظ علماء کے لیے ثابت کرنا پڑے گا کہ اس علماء سے مراد مطلق ہے.
اس کو ہم ثابت کرنے جا رہے ہیں قرینے خاص کے ذریعے. واضح ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے. ہم کہتے ہیں یہاں پر قرینے خاص موجود ہے اکرم العلماء میں. کیوں؟ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ مولا نے کیوں کہا اکرم العلماء. اکرم کہنے کی وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں علت ان کا علم ہے. ان کا کیا ہے؟ علم ہے. اور اگر آپ ثابت کرتے ہیں کہ علت جو ہے نا وہ علم ہے، تو پھر جہاں پر بھی علت موجود ہوگی معلول موجود حتماً وہ حکم آئے گا. آپ پھر فرق نہیں کریں گے، علت ہو اور حکم نہ ہو، اور آپ کہیں کہ نہیں آدھے میں ہے آدھے میں نہیں ہے، تو یہ قرینہ خاص بنے گا کہ علم چونکہ علت ہے لہذا یہ اس کے اندر عمومیت ہے اس عنوان سے. ہاں اس جہاز سے دیکھیں گے تو پھر مقام تخاطب ہوگا، لیکن ہم اس کو یوں کھول رہے ہیں کہ جب اس نے علماء کی بات کی ہے تو بات کرنے کے عنوان سے نہیں، علت کے عنوان سے. واضح ہے؟ جس طرح قرینۃ خاصۃ او قرینۃ عامۃ تجعل الکلام، یہ جو قرینہ خاصہ ہوگا یا قرینہ عامہ ہوگا یہ کلام کو بنا دے گا فی نفسہ ہی بذات خود ظاہراً فی ارادۃ الاطلاق، کہ متکلم نے اس لفظ سے کلام سے اطلاق کا ارادہ کیا ہے. واضح ہے. وہذہ القرینۃ العامۃ انما تحصل، یہ جو قرینہ عامہ ہے، قرینہ خاصہ کی تو بات الگ سے ہوتی ہے. البتہ یہ جو مثال میں قرینہ خاصہ کی ایک ہو گئی، آپ اور بھی کوئی قرینہ خاصہ کی مثالیں کیا سکتے ہیں. یہ مثلا جو ہے نا وہ ہمارے گاؤں میں فرق ہے، دوسرے علماء ہیں ہی نہیں، یہی علماء ہے مثال کے طور پر، یا ایسی کوئی بھی قرینہ خاصہ ہو. هذه القرینۃ العامۃ انما تحصل اذا توفرت جملۃ مقدمات تسمى مقدمات الحکمت والمعروف انہا ثلاث. کہتے ہیں کہ یہ قرینہ عام اس وقت ہوگا جب متوفر ہوں چند جملات مقدمات، جن کو جو مقدمات حکمت سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور مشہور یہ ہے، مشہور قول مشہور یہ ہے کہ تین ہیں. الاولی، پہلا مقدمہ، امکان الاطلاق و تقیید بان یکون متعلق الحکم او موضوعہ قبل فرض تعلق الحکم به قابلا للانقسام. کہتے ہیں کہ پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ مطلق اور مقید آنا ممکن ہو. یہ آنا ممکن ہو کیا مطلب؟ ٹھیک ہے، اس کی توضیح ہم نے کہا تھا عبارت میں دیں گے. کہ آنا مطلق ہو مطلب ہو کہ ہم یہاں پر ہمارے پاس تقسیمات کی دو قسمیں، یا تقسیمات اولیہ ہوا کرتی ہیں، تقسیمات ثانویہ ہوا کرتی ہیں. کہتے آنے کا مطلب ہے کہ تقسیمات ثانویہ سے پہلے جو تقسیمات اولیہ ہیں وہاں پر آپ جو ہے وہ تقسیم کر سکیں اس ماہیت کو، اس موضوع کو. کیسے؟ اس طرح مثلا پہلے آ جائے تقسیمات اولیہ کس کو کہتے ہیں، آپ پڑھ چکے ہیں لیکن میں تھوڑا سا خلاصہ ہوں. تقسیمات اولیہ مثال کے طور پہ صلاۃ بما ہو صلاۃ، آپ جو ہے نا صلاۃ کے لیے کوئی بھی قید لے کے آئیں، آپ کہیں کہ وہ نماز جو وضو والی ہے، وہ نماز جو بدون وضو ہے، وہ نماز جو رکوع والی ہے، وہ نماز جو بدون رکوع ہے. اس طرح تقسیم بندی کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں؟ یہ جو تقسیم بندی ہے اس کو تقسیمات اولیہ سے تعبیر کرتے ہیں. تقسیمات ثانویہ کیا ہے؟ تقسیمات ثانویہ ہے کہ وہ جو ماہیت ہے جب وہ معمور بہا واقع ہو گئی، اس پر امر آ گیا، امر آنے کے بعد اس کی وہ والی پہلے والی کیفیت نہیں تھی، پہلے آپ کی مرضی تھی جو بھی قید لگائے جو بھی خارج کرے. اب جو ہے نا وہ جو معمور بہا ہے اسی حساب سے دیکھیں گے کہ یہ قید ہے یا قید نہیں ہے. مثلا وہ نماز جو قصد قربت والی ہے اس کے مد مقابل وہ نماز جو بغیر قصد قربت ہے. صحیح ہے. اب اگر ہم آتے ہیں یہ جو اطلاق اور تقیید ہے، یہ جو قید ہے امر آنے کے بعد، اس قید کو ماہیت کے ساتھ لگا سکتے ہیں نہیں لگا سکتے ہیں؟ ماہیت کو اس قید کے ساتھ مقید کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں؟ پہلے ہم نے کیا کہا تھا؟ وہ نماز جو قصد قربت والی ہے، الصلاۃ المقیدۃ بقصد امتثال الامر، ایک ہو گیا. دوسری صلاۃ کیا ہے؟ الصلاۃ المقیدۃ غیر المقیدۃ بقصد امر. تو یہ تقسیم کر سکتے تھے، لیکن جب امر آ گیا اب اس قید کو قصد امتثال امر والے قید کو ماہیت کے ساتھ نہیں لگا سکتے. اس کا مطلب ہے کہ تقسیمات ثانویہ میں قید ممکن نہیں ہے. تو ما نحن فی میں یہاں پر جو مصنف فرما رہے ہیں کہ مولا کی طرف سے جب وہ حکم آیا ہے، حکم آنے سے پہلے تقسیمات اولیہ میں اس کو قید لگانا ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے. اگر ہے تو اطلاق اور تقیید کا مورد ہے، اگر نہیں ہے تو اطلاق اور تقیید کا مورد نہیں ہے. وہاں پر تقسیمات ثانویہ میں کیوں ہم نے کہا تھا کہ مورد نہیں ہے؟ واضح ہے. تو وہاں پر جو ہے نا ہم نے مشکلات کیے تھے، اس کی برکت سے کہا تھا کہ اس کا مورد نہیں. آ جائے ابھی عبارت میں
بأن یکون امکان کو کھول رہے ہیں بأن یکون متعلق الحکم او موضوع الحکم قبل فرض تعلق الحکم به. قبل فرض تعلق الحکم به کا مطلب ہے کہ تقسیمات اولیہ حکم اور مولا کا امر آنے سے پہلے قابل للانقسام، یہ قابل قسمت ہو. ٹھیک ہے، متعلق حکم یا موضوع حکم، یا جس کو ہم بار کبھی کبھی ماہیت سے بھی تعبیر کرتے ہیں، وہ ماہیت جو ہے وہ قابل تقسیم ہو. جیسے کہ ہم نے نماز کی مثال لی ہے، نماز جو ہے قابل تقسیم ہو. فَلَوْ لَمْ يَكُنْ قَابِلًا لِلْقِسْمَةِ، اگر یہ قابل تقسیم نہیں ہے الا بعد فرض تعلق الحکم به، مگر یہ کہ قابل تقسیم ہو سکتی ہے کہ جب جو ہے نا آپ حکم لگائیں اس پر، اور جب جو ہے مولا حکم لگائے اور امر کرے پھر قابل تقسیم ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ اسی مثال کو تطبیق کریں. پہلے تو ہم نے یوں کہا تھا، ہم پہلے کہا تھا ایک نماز جو رکوع والی ہے ایک نماز بدون رکوع والی ہے، فرض کر سکتے تھے؟ کر سکتے تھے. ٹھیک ہے، کیونکہ رکوع اور عدم رکوع ماہیت صلاۃ میں شامل ہے. لیکن خود قصد قربت جو ہے وہ مولا نے ابھی قصد قربت کے بجائے قصد امتثال امر، یہ تعبیر صحیح رہے گی. قصد امتثال امر والی جو قید ہے، آپ ایک نماز لے کے آئے، ابھی مولا نے حکم نہیں کہا، اس نے کہا آپ کہیں کہ ہمارے پاس ایک ایسی صلاۃ ہے جو قصد امتثال امر کے ساتھ ہے، اور ایک ایسی نماز ہے جو قصد کے بغیر ہے. آپ یہ تقسیم بندی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ یہ تقسیم بندی کرنا موقوف ہے کہ مولا کی طرف سے امر آ جائے، جبکہ مولا نے امر نہیں کیا، تو لہذا یہ تقسیم بندی صحیح نہیں ہے. الا بعد فرض تعلق الحکم به كما في باب قصد القربت فانه يستحيل فيه التقييد. پھر اس صورت میں الا کے بعد والی جو صورت ہے اس میں جو وہ تقیید محال ہے. فیستحیل فیہ الاطلاق، تو اس صورت میں پھر اطلاق بھی محال ہوگا. کما تقدم فی بحث تعبدی و توسلی، بہذا واضح، مطلب واضح ہے. الثانیۃ عدم نصب قرینۃ علی التقیید لا متصلۃ ولا منفصلۃ، کوئی قرینہ نہ ہو، نہ متصلہ نہ منفصلہ. لأنہ مع القرینۃ المتصلۃ لا ينعقد ظہور للکلام الا فی المقید. اگر قرینہ متصلہ ہے تو کلام کے لیے ظہور صرف اور صرف متصل میں ہوگا، مقید میں ہوگا، اطلاق میں ہوگا ہی نہیں. ومع المنفصلۃ ينعقد للکلام ظہورا فی الاطلاق، ظہور تو ہوگا اطلاق میں، ولکنہ یسقط عن الحجیت، ساقط ہو جائے گا حجیت سے. اگر حجت نہیں ہے تو پھر بھی فائدہ نہیں ہے. لقیام القرینۃ المقدمۃ علیہ والحاکمۃ، یہ حجت نہیں ہے ظہور مطلق اس وجہ سے کہ قرینہ موجود ہے، اور جو دوسرا جو قرینہ ہے وہ اس پر حاکم ہے، اس اطلاق پر. لقیام القرینۃ، جو قرینہ موجود ہے، المقدمۃ علیہ، کہ جس کو مقدم کیا جائے گا اس اطلاق پر. یہ مطلب ہے کہ مقدم ہے قرینے والا جو ظہور ہے. والحاکمت، یعنی والحاکمت علیہ، اس پر حاکم ہے، وہ اس کے لیے محکوم ہوگا. فیکون ظہورہ ظہورا بدویا، بس یہ ظہور بدوی ہوگا. کما قلنا فی تخصیص العموم بالخاص المنفصل، جیسے کہ ہم نے پہلے کہہ چکے ہیں. ولا تکون للمطلق الدلالۃ التصدیقیۃ الکاشفۃ عن مراد المتکلم، بس لہذا مطلق کے لیے دلالت تصدیقیہ نہیں ہوگی جو کشف کرے گی مراد متکلم کو. بل الدلالۃ التصدیقیۃ انما ہی علی ارادۃ التقیید واقعا، بلکہ دلالت تصدیقیہ یہ بیان کرے گی کہ متکلم نے حقیقت اور واقعیت کا ارادہ کیا ہے، نہ کہ ظاہر کا ارادہ کیا ہے. کیا مطلب؟ پیچھے ہم اس کی تفصیل کر چکے ہیں کہ ہمارے پاس جو تصدیق دلالت تصدیقیہ اس کی دو قسمیں ہیں. ایک دلالت تصدیقیہ جو ہم الفاظ سے سمجھ رہے ہیں کہ متکلم جو ہے نا وہ اس میں حزل نہیں کر رہا، مذاق نہیں کر رہا. لیکن دوسری کیا ہوتی ہے کہ مراد متکلم بھی یہ ہے، واقع میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اگر اطلاق منفصل کے ذریعے دلیل منفصل آنے سے پہلے اس کلام کے لیے اطلاق تو ہو جائے گا، لیکن یہ اطلاق مفید کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ یہ مراد جدی واقعی حقیقی کو بیان نہیں کرتا. ولا تکون للمطلق الدلالۃ التصدیقیۃ الکاشفۃ، دیکھیں یہ ولا تکون للمطلق الدلالۃ التصدیقیۃ الکاشفۃ عن مراد المتکلم، ایسی دلالت تصدیقیہ جو کاشف ہو. ہاں، بل دلالت التصدیقیۃ انما ہی علی ارادۃ التقیید واقع، بلکہ دلالت کس بات پر ہے؟
کہ متکلم نے ظاہر کا ارادہ نہیں کیا ہے بلکہ واقع کا ارادہ کیا ہے، تکیف کا ارادہ کیا ہے۔ الثالثۃ ان یکون المتکلم فی مقام البیان فانه لو لم یکن فی هذا المقام بان کان فی مقام تشریع فقط۔ تیسرا مقدمہ یہ ہے کہ متکلم کیا مقام بیان میں ہو۔ مقام بیان کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس مقام میں نہ ہو بلکہ کس میں ہو، مقام تشریع میں ہو۔ مقام بیان میں آگے جو قدر متیقن کی ہم بحث کریں گے وہاں پہ اس کی تفصیلی ہم گفتگو کریں گے، لیکن اجمالی آپ سن لیں جو ہے نا وہ متکلم جب مقام بیان میں ہوتا ہے تو مقام بیان میں دو طرح سے ہوتا ہے۔ مقام بیان میں دو طرح سے ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ بیان تو کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا جدی ہے۔ ایک مرتبہ ہم کہتے ہیں مولا مقام بیان میں ہے، اس کے مد مقابل غیر بیان کیا ہوگا کہ مولا سنجیدہ ہے، مذاق نہیں کر رہا۔ مقام بیان میں ہے مطلب کوئی چیز بیان کرنا چاہ رہا ہے، نہ کہ مذاق کر رہا ہے۔ تو مقام بیان کے مد مقابل کیا ہو گیا؟ مذاق، شوخی، اس طرح۔ ایک یہ ہو گیا۔ دوسرا کیا ہوتا ہے؟ مولا مقام بیان میں ہے کا مطلب ہے کہ مقام بیان تفصیل میں ہے۔ مقام بیان کا مطلب کیا ہے؟ تفصیل کے موڈ میں ہے، جزیات کے موڈ میں ہے، نہ کہ وہ والے اس کے مد مقابل ہے کہ حضر نہیں کر رہا، شوخی کر رہا ہے۔ کہتے ہیں پہلے والی یہاں جو ہمارا جو ہم کہتے ہیں کہ مقدمات حکمت میں سے ایک مقدمہ یہ ہے کہ مولا مقام بیان میں ہو، پہلے والا مقصود نہیں یہاں پہ، اس کی جو ہے نا وہ بات نہیں ہے۔ وہ اصالت الاطلاق جو ہے نا وہ جب بھی مولا بیان کرتا ہے تو اسے بات نہیں، اس سے ہماری بات نہیں ہے۔ وہ یہاں مراد وہ والا نہیں ہے، بلکہ کون سا مراد ہے؟ دوسرے والا مراد ہے جو تفصیلی والا ہے۔ وہاں پر بھی دو قسمیں ہیں۔ پھر مولا مقام بیان تمام الموضوع والماہیت ہے یا نہیں، جس جہت میں جا رہا ہے اس کے مقام بیان میں ہے۔ دو صورت ہے یہاں پر، ٹھیک ہے۔ اس کو مصنف نے مختلف الفاظ میں بیان کیا ہے۔ فَإِنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ فِي هَذَا الْمَقَامِ، اگر مولا مقام بیان میں نہ ہوتا، اور کس بیان میں ہوتا؟ بِأَنْ كَانَ فِي مَقَامِ تَشْرِيعِ فقط مقام تشریع میں ہے، یعنی ایک حکم کو تشریع کر رہا ہے، تقنین کر رہا ہے، ٹھیک ہے، جعل کر رہا ہے۔ مثلا مولا کہہ رہا ہے کہ احل اللہ البیع، ایک طرف ربا تھا اور ایک طرف بیع تھا، تو صرف بیان کرنا چاہتا ہے کہ جو بیع ہے وہ حلال ہوا کرتا ہے، معاملہ بیعی حلال ہوا کرتا ہے، اس کی حلیت یعنی یہ تشریع ہوا کرتی ہے، یعنی اس کو سائن کر رہا ہے، یہ حلال ہے۔ اب بیع میں کیا شرائط ہے، کس قسم میں ہونا چاہیے، اس کے موڈ میں نہیں ہے، صرف تشریع کر رہا ہے کہ بیع حلال ہے اور ربا جو ہے وہ حرام ہے۔ تو اس صورت میں یہ مولا مقام بیان تفصیل نہیں ہے۔ بیان سے مراد ہے کہ مقام بیان تفصیل نہیں ہے۔ او کان فی مقام الاحمال، بیان میں نہیں ہے کا مطلب ہے کہ احمال میں ہے، محمل مطلب کو بیان کر رہا ہے، اما راسن، یا تو بالکل محمل ہے، یعنی کسی قسم کی جو ہے نا کوئی بات نہیں ہے۔ اور فی مثال مثلا شروعات میں دیا جاتی ہے کہ اسے ڈاکٹر نے کہا کہ اشرب دوا، آپ دوا پیئے، ٹھیک ہے، آپ دوا پیئے، 1 ڈوز 2 ڈوز، صبح شام رات کو، کیوں کس وجہ سے نہیں، میں دوا پیے جا کے بھی۔ عرفی ہمارے یہاں اس کی مثال اگر آپ میری بات کو قبول کرتے ہیں، شروعات سے ہٹ کے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے۔ مثال کے طور پہ سید ذاکر ہے ماشاءاللہ، جو ہے نا سخی بندے ہیں، اور اگر علی نواز کو کہا کہ یہ بھائی 100 روپیہ لے لو، جو ہے نا وہ 100 روپیہ تو کم ہے، مثلا 5000 دینار لے لو، جا کے خرچ کرو، ٹھیک ہے، جاؤ جا کے استعمال کریں۔ اگر نواز کہتے ہیں بھائی کیوں ہے، کہتے ہیں جاؤ اب استعمال جا کے کرو، بعد میں بتاؤں گا نا، کہا جاؤ استعمال کرو، بھائی کیوں دے رہا ہوں، ہدیہ ہے، صدقہ ہے، کھانا ہے، پینا ہے، کیا کرنا ہے، کوئی اس میں نہیں ہے، جائیں بس جا کے استعمال کریں، بات ختم جو ہے نا۔ اور اس طرح میں ہمارے ہوتا ہے، استاد ہمارے ہوتے ہیں، مثلا کافی لوگ ہوتے ہیں، یہ لے لو جا کے استعمال کرو، ہاں بعد میں دیکھ لیں گے۔ تو یہ بھی کیا ہے، مولا جو ہے وہ مقام احمال ہے۔ احمال کا مطلب ہے کہ وہ تو چیز بیان کی، وہ سنجیدہ اس میں کہ ہاں یہ لے استعمال کرو، لیکن محمل ہے تمام جہات سے، ہدیہ ہے، عطیہ ہے، اچھا اسے روٹی لینی ہے، اسے کیا لینا ہے، من جمیل جہات کیا ہے وہ محمل ہے۔ تو لہذا یہ بھی گویا کہ مقام بیان میں نہیں ہے۔ عرفی مثال اس کی یہ بن سکتی ہے، او کان فی مقام الاحمال اما رأسن، رأسن کی مثالیں ہم نے یہ دی، اشرب دوا والی، اور ایک علی نواز کو جو 5000 دینار مل گئے اس کی والی ہے۔ او لأنہ فی صدد بیان حکم آخر، یا احمال میں ہے، رأسن نہیں ہے کہ کسی قسم کی کوئی تفصیل نہیں، ہاں تفصیل ہے لیکن کسی اور حکم کے ضمن میں، اس کی تفصیل انشاءاللہ اگلی مثال پیش کریں گے تو اس میں آئے گی۔ او لأنہ فی صدد بیان حکم آخر فیکون فی المقام الاحمال من جہت مورد الاطلاق،
جو اطلاق والا مورد ہے جہاں پر ہم تفصیل کو ثابت کرنا چاہ رہے تھے اس اعتبار سے یہ کیا ہے محمل ہے. وسیاتی مثال ہو وہ جو شکار والی مثال آئے گی وہ ہم بیان کریں گے. فَإِنَّهُ فِي كُلِّ ذَلِكَ لَا يَنْعَقِدُ لِلْكَلَامِ ظُهُورٌ فِي الْإِطْلَاقِ. فَإِنَّهُ سے مراد یہ تینوں کو شامل ہے. یہ جو ہم نے تین مورد بیان کیے ہیں ان کا آپ عکس لے لیں. اگر اطلاق ممکن نہیں ہے یا قرینہ جو ہے وہ موجود ہے یا پھر تیسرا کیا تھا مولا مقام بیان میں نہیں ہے تو اس صورت میں لا ينعقد للکلام ظہورا فی الاطلاق نہیں معذرت کے ساتھ یہ فَإِنَّهُ فِي كُلِّ ذَلِكَ یعنی تیسرے کے تینوں نہیں ہو اس کے نہیں اس کے جو ہے نا وہ مقام احمال میں ہے مقام تشریح میں راست اس کے تینوں مراد ہیں وہ ان اوپر تینوں کے ساتھ شامل نہیں ہے معذرت کے ساتھ. فَإِنَّ فِي كُلِّ ذَلِكَ یعنی کل ذالک یہ جو ہم نے عدم مقام کے جو مورد بیان کیے اس کے کل افراد ہیں وہ. اما فی مقام تشریح اب تفصیل میں آتے ہیں کہ اگر مقام تشریح میں ہے بِأَنْ كَانَ فِي الْمَقَامِ بَيَانِ الْحُكْمِ لَا لِلْعَمَلِ بِهِ فِعْلًا بَل لِمُجَرَّدِ تَشْرِيعِهِ. مولا مقام تشریح کا مطلب ہے کہ مولا بیان کر رہا ہے حکم کو کسی عمل کے حوالے سے فعلاً ٹھیک بل مجرد تشریح یہ نہیں بیان کر رہا کہ ابھی جا کے عمل کرو بلکہ صرف تشریح کرنا چاہتا ہے کہ ربا جو ہے وہ حرام ہے اور بے حلال ہے. کما بأن کان فی مقام بیان الحکم حکم کو بیان کرتا ہے. حکم سے مراد یہاں کہ مثلا بے حلال ہے لا للعمل به فعلا نہ کہ اس بیان میں ہے کہ مکلف جا کے اور مثلا بیع کرنا شروع کر دے اب جا کے کاروبار کرے بل مجرد تشریعہ یعنی تشریع الحکم فیجوز اللہ یبین تمام مراد پھر یجوز یمکن پھر اس صورت میں مولا کو اختیار موجود ہے کہ بھئی آپ اس کی جو ہے پوری ڈیٹیل بیان نہ کرے. مع الحکم فی الواقع مقید بقید لم یذکرہ فی بیانہ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ حکم مطلق ہے حکم کے لیے واقع میں ایک قید موجود ہے کہ جس کو ابھی مولا نے بیان نہیں کیا ہے. انتظارا لمجیء وقت العمل جب وقت عمل آئے گا تب بیان کیا جائے گا اب اس کا ٹائم نہیں ہے. فلا يحرز ان المتکلم فی صدد بیان جمیع مرادہ اگر اس قسم کی صورت ہے کون سی کہ مولا مقام بیان تشریح میں ہے آپ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں مقام بیان جس سے اطلاق آپ کے لیے مفید ہو تو اس صورت میں مفید نہیں ہوگا کیونکہ ثابت نہیں ہوگا کہ متکلم جو ہے وہ جمیع مراد کو بیان کرنا چاہ رہا ہے. وکذالک اذا کان المتکلم فی مقام الاحمال راسا اگر مقام احمال میں ہو تو فإنه لا ينعقد معه ظہور فی الاطلاق احمال کی صورت میں بھی اطلاق میں ظہور نہیں ہوگا. کما لا ينعقد للکلام ظہور فی ای مرام بلکہ احمال کی صورت میں رأسن والی احمال رأسی کی صورت میں کسی مرام میں مقصد میں ظہور نہیں ہوگا. مثلا اگر جو ہے علی نواز کہے کہ مجھے کھانے کے لیے دی ہے اس میں ظہور ہے نہیں اس میں ظہور نہیں. دوائی کے لیے دی ہے اس میں ظہور ہے کسی میں بھی ظہور نہیں ہوگا. کسی بھی آپ شک کو لے کے آئیں کہ یہ جو پیسے دیے گئے اس لیے دیے کسی میں ظہور نہیں ہوگا. فإنه لا ينعقد معه ظهور في الإطلاق كما لا ينعقد للكلام في أي مرام ومثله ما إذا كان مثله يعني في مثل عدم ظهور میں اذا كان في صدد حکم آخر مولا جو ہے نا کسی اور حکم میں ہے مثل قوله تعالی فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا ٹھیک ہے الوارد فی مقام بیان حل صید الکلاب المعلمۃ من جہت کونہ میتۃ. مثال کے طور پہ کسی نے سوال کیا یا مولا نے خود بیان کیا کہ بھئی یہ جو شکاری کتے ہوتے ہیں کلاب المعلم ہوتے ہیں یہ اگر شکار کرتے ہیں تو شکار ان کا حلال ہے یا حلال نہیں ہے. یہ انہوں نے شکار کیا تیتر کو بٹیر کو ہرن کو اور جو ہے نا وہ گردن پہ کو کیا کہتے ہیں مضبوط کیا دبوچ لیا ہرن مر گیا. ہرن جو مر گیا ہے ابھی اگر حلال ہوتا تو چھری سے ذبح کر کے ہم اس کو کھا لیتے. اب جو ہے نا آیا ان کا جو شکار یہ حلال ہے یا حلال نہیں ہے. مفروض ہے کہ ہم نہیں پہنچ پائے بندوق سے مارا اس سے مارا یہ سے مارا تو مولا نے کہا کہ یہ جو کلاب معلمہ کا شکار ہے یہ حلال ہے آپ جو ہے کھا سکتے ہیں ٹھیک ہے. تو اب مولا کس عنوان سے بیان کر رہے ہیں کہ یہ میتا اس کو نہیں کہے کیونکہ ابھی مر گیا ہے کتے نے کاٹ دیا مر گیا اب جو ہے نا وہ میتا کے حکم میں اور میتا کا حکم کیا ہے حلال نہیں ہے. تو لہذا مولا نے کہا کہ نہیں اس عنوان سے بیان کریں کہ یہ میتا کے حکم میں نہیں ہے بلکہ یہ حلال ہے. آپ کے حلال ہے کا مطلب ہے کہ اس میں اطلاق ہے
حلال ہے کہ چاہے میں اس کو دھو کے کھاؤں یا نہ دھو کے کھاؤں، جہاں پر کتے نے کاٹا ہے وہ جو ہے وہ پاک ہو نجس ہو، یہ بھی سب جو ہے اس کو شامل ہے۔ اتنی مولا اس عنوان سے تھا کہ میتہ ہے یا میتہ نہیں ہے، لیکن حلیت اور نجس کا نجاست اور طہارت کا جو مسئلہ ہے وہ الگ ایک مسئلہ ہے، لہذا مولا اس بیان میں ہی نہیں تھے۔ بس کس بیان میں تھے؟ حلیت اور حرمت میں، نہ کہ طہارت اور نجاست میں۔ فَكُلُوا کھائے مما امسکنا، جس کو کلاب معلم جو ہے وہ پکڑتے ہیں، الوارد یہ آیت وارد ہوئی ہے یا یہ حکم وارد ہوا ہے فی مقام بیان حل صید الکلاب المعلمت، جو کلاب معلمہ ہے ان کا جو شکار ہے وہ حلال ہے اس عنوان سے، من جہت کونہ میتۃ، کہ وہ میتہ ہے اور حرام ہو، اس عنوان سے اس کی حلیت کو بیان کر رہے ہیں۔ ولیس ہوا فی مقام بیان مواضع الامساک، کہ مواضع امساک کو بیان کرے کہ انہا تتنجس، کہ کتے نے چونکہ کاٹا ہے وہ بھی نجس ہے، فیجب تطہیر عملہ، ان کو پاک کرنا واجب ہے یا نہیں، اس میں کوئی بحث ہی نہیں تھی، یہ الگ سے مسئلہ ہے۔ فلم یکن ہوا فی مقام بیان هذه الجهة فلا ينعقد للکلام ظہورا فی الاطلاق، اطلاق میں ظہور نہیں ہوگا، من هذه الجهة جہت نجاست اور طہارت کے عنوان سے۔ یہاں تک بات جو ہے وہ تمام ہو گئی کہ یہ تین مقدمات ہونے چاہیے، اور اس صورت میں ہمیں احراز کرنا ہوگا، اس بات کرنا ہوگا کہ مقام بیان میں ہے اور یہ مقدمات ہیں۔ اب آتے ہیں اگر کہیں ہمارے لیے اس بات نہیں ہوتا ہے اور شک ہوتا ہے کہ مولا مقام بیان میں ہے یا نہیں ہے، ہم نے کہا مولا مقام بیان میں ہو، احراز ضروری ہے، اس بات ضروری ہے۔ انشاءاللہ جس ہم فرق بیان کریں گے کہ اطلاق مقامی اور اطلاق لفظی میں کیا فرق ہے، وہاں پر اس نقطے کی ہم تشریح کریں گے۔ اب اگر فرق ہمارے لیے ثابت نہیں ہو سکا، کیا کہ مولا مقام بیان میں ہے، شک ہے کہ ہو سکتا ہے مولا مقام بیان میں ہے، ہو سکتا ہے مولا مقام بیان میں نہ ہو، تو اس صورت میں شک والے مورد میں اصل اقلائی کیا ہے کہ مولا مقام بیان میں ہے یا مقام بیان میں نہیں ہے، واضح ہے۔ تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ اصل اقلائی یہ ہے کہ مولا مقام بیان میں ہے، واضح۔ تھوڑا سا اس کا ملاحظہ شاید کل آئے گا، اس کو دیکھیں گے۔ وَلَوْ شَكَّ فِي أَنَّ الْمُتَكَلِّمَ فِي مَقَامِ الْبَيَانِ أَوِ الْإِهْمَالِ فَإِنَّ الْأَصْلَ الْأُقْلَاءِ يَقْتَضِي، اصل اقلائی تقاضا کرتا ہے کہ بِأَنْ يَكُونَ فِي مَقَامِ الْبَيَانِ، مولا مقام بیان میں ہو، فَإِنَّ الْأُقْلَاءَ كَمَا يَحْمِلُونَ الْمُتَكَلِّمَ عَلَىٰ أَنَّهُ مُلْتَفِتٌ غَيْرُ غَافِلٍ وَجَادٍ غَيْرُ حَاذِلٍ عِنْدَ الشَّكِّ فِي ذَلِكَ، جس طرح اگر شک ہو کہ مولا شوخی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے بلکہ سنجیدہ ہے، تو اصل کیا ہے؟ مولا سنجیدہ ہے، جدی ہے، مراد جدی کو بیان کر رہا ہے۔ اسی طرح جدی سے آگے جدی تفصیلی ہے یا جدی اجمالی ہے، دو ہو گئے نا، اجمالی ہے یا احمالی، یا جو ہے وہ کیا ہے؟ تفصیلی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جس طرح شوخی والے مورد میں آپ اصل جاری کر کے کہتے ہیں کہ جدی ہے، اسی طرح اگلا مورد کیا ہے؟ وہ تفصیل کے مورد میں ہے۔ کما یحملون المتکلم، متکلم کی بات کو حمل کرتے ہیں، علی انہ ملتفت، ملتفت ہے، غیر غافل، وجاد جدی ہے، غیر حاضل، جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ حزل اور مذاق نہیں کر رہا، اندر شک فی ذالک، جب ہمیں شک ہو جائے، فی ذالک جدی اور اس کے مورد میں، کذالک یحمل، اس طرح ہمارا مورد ہے کہ یحملونہ، متکلم کی بات کو حمل کرتے ہیں، علی انہ فی مقام البیان والتفہیم لا فی مقام الاحمال ایہام، یا ابہام دونوں صحیح ہے، ایہام وہم میں ڈالنے کی قول میں تو ہے۔ وَإِذَا تَمَّتْ هَذِهِ الْمُقَدِّمَاتُ الثَّلَاثُ، اب تینوں کی بات کر رہے ہیں، فَإِنَّ الْكَلَامَ الْمُجَرَّدَ عَنِ الْقَيْدِ يَكُونُ ظَاهِرًا فِي الْإِطْلَاقِ، اگر یہ تینوں مقدمات موجود ہیں اور مولا نے کوئی قید وغیرہ نہیں لگائی تو کلام کا ظہور کس میں ہے؟ اطلاق میں ہے۔ وَكَاشِفًا أَنَّ الْمُتَكَلِّمَ لَا يُرِيدُ الْمُقَيَّدَ، اس بات کو کشف کرتا ہے کہ متکلم کو مقید نہیں چاہیے، مطلق چاہیے۔ وَإِلَّا لَوْ كَانَ قَدْ أَرَادَهُ وَاقِعًا، یہاں سے گویا کہ صغرا کبرا بیان کر رہے ہیں۔ صغرا یہ ہوگی کہ مولا مقام بیان میں تھے اور مولا کی بات موقوف تھی غرض کی تفصیل سے بیان کرنے میں، بس مولا نے غرض کو بیان نہیں کیا، لہذا مولا کی مراد جو ہے وہ یہی مطلق ہے، اس سے کوئی نہیں۔ اگر مولا کی مراد اس سے ہٹ کر ہوتی، یہ دوسری شکست کی، اگر مولا کی مراد اس سے ہٹ کر ہوتی تو مولا کو بیان کرنا چاہیے تھا، بس مولا نے بیان نہیں کیا، لہذا باقی کوئی چیز مراد نہیں ہے۔ دونوں جو ہے نا آپ اس کے طریقے لے سکتے ہیں۔ جی کیا سے استثنائی کریں؟
لو کان ارادہ واقعا لکان علیہ البیان، لو کان ارادہ ہو یعنی مقید، اگر مقید اس کی مراد ہوتی واقع اور حقیقت میں، لکان علی المتکلم البیان، بل مفروض انہ حکیم ملتفت جاد غیر حاضل وہو فی مقام البیان، اور مقام بیان میں تھے، ولا مانع من تقیید حسب الفرض، فرض یہ ہے کہ وہ مشکل بھی نہیں ہے، وَإِذَا لَمْ يُبَيِّنْ وَلَمْ يُقَيِّدْ كَلَامَهُ فَيُعْلَمُ أَنَّهُ أَرَادَ الْإِطْلَاقَ، کہ اس کا اطلاق ارادہ ہے، وَإِلَّا لَكَانَ مُخِلًّا بِغَرَضِهِ، اگر حکیم بھی ہے اور مقصود بھی مقید ہے اور مقصود کو بیان کرنا موقوف بھی قید پر ہے، تو پھر بیان نہیں کرتا تو پھر یہ مخل غرض ہوگا۔ فَاتَّضَحَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ كُلَّ کلام صالح لتقیید ولم یقیدہ الکلام، قانون کلی ہے کہ ہر وہ کلام کے جس میں تقیید ممکن ہو، تقیید کی صلاحیت رکھتا ہو، اور متکلم نے اس کو مقید نہیں کیا ہے، حالانکہ ما کونہ حکیما ملتفتا جادا وفی مقام البیان و تفہیم، یہ سارے مقدمات موجود ہیں، تو فإنہ یکون ظاہرا فی الاطلاق، وہ کلام ظہور رکھے گا اطلاق میں، ویکون حجتا علی المتکلم والسامع، سامع پر بھی حجت ہوگا اور متکلم پر بھی حجت ہوگا۔ تھوڑا سا پڑھ لیں۔ صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین۔